بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب، اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 229۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر مجھ سے لپٹ گئی۔ نہیں، میں اپنے درمیان بہت سی چیزوں کو محسوس کرتی ہوں۔ میں ہر چیز کو برداشت کر سکتی ہوں، مگر خلیج کو نہیں۔ ایک معمولی سی لکیر کو میں پسند نہیں کروں گی جو ہمارے درمیان آئے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ نہیں فرحاد، میں اب شادی کے متعلق نہیں سوچوں گی۔ میں بیوی بننے کے بعد ایک بچے کی آرزو کر رہی تھی۔ وہ بچہ مجھے کسی نہ کسی طرح مل گیا۔ مجھ پر اتنا کرم کرو کہ اسے باپ بن کر محبت دو۔ میں سمجھوں گی کہ مجھے سب کچھ مل گیا۔ میں اس کے جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ جب انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا تو وہ اپنے خیالات کے پر لگا کر اڑنے لگتا ہے۔ سونیا کی دیرینہ آرزو پوری نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مجھ جیسے ایک جوان کی بیوی بنے اور ایک بچے کو جنم دے۔ اس لیے اس نے خود کو بہلانے کے لیے مجھے اپنے تن من کا ساتھی بنا لیا تھا اور لے پالک بچے کی ماں بن کر اپنی تمام دیرینہ خواہشات کی تکمیل کر رہی تھی۔ اس لیے وہ میری سانسوں کے قریب آ کر بظاہر ہر وعدے کر رہی تھی کہ اب کبھی بیوی بننے کا خواب نہیں دیکھے گی، لیکن جو سوچ کی نگری کا مسافر ہوں میں، کبھی چھوٹے سے چھوٹا فریب نہیں کھانا چاہتا تھا کسی سے بھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ او گاڈ، او بدھ اعظم، میں کیا کروں، کون سی تدبیر کروں کہ یہ دل و جان پر حکومت کرنے والا صرف میرا بن کر رہ جائے۔ صرف ایک ہی تو رشتہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد یہ میرے علاوہ اور کسی کا نہ بن سکے گا، مگر یہ بہت محتاط ہے۔ اسی لیے اب میں دل کے قانون کی کتاب کھولوں گی اور اس سے ایسی بے مثال محبت کروں گی اور اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کروں گی کہ یہ میرے بعد کسی حسین سے حسین عورت کا سپنا نہ دیکھے۔ وہ سوچ رہی تھی اور اپنے پرشباب وجود کی سوغات پیش کر رہی تھی، کیونکہ اس دنیا کی ہر جگہ رشوت پیش کرنے کا دستور ہے۔ اگر میں انسانوں کے ذہنوں کو ٹٹولنا نہ جانتا تو شاید اس خوبصورت رشوت کو نہ سمجھ سکتا۔ ویسے میں یہ کہتا چلوں کہ سونیا کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا۔ وہ مجھے محبت سے اپنا لینا چاہتی تھی۔ یہ ہر بیوی بننے والی عورت محبت سے اپنا لیتی ہے، لیکن بچوں کی فوج بنوا لینے کے بعد عقل آتی ہے کہ ہم نے ساری زندگی بچہ پیدا کرنے میں گزار دی۔ میں اس عقل سے پہلے ہی کام لے لینا چاہتا تھا، اس لیے صرف ایک دوست کی حیثیت سے وہ تنہائی گزار رہا تھا، لیکن وہ تنہائی جلد ہی گزر گئی، کیونکہ دوسرے کمرے میں فرمان رو رہا تھا۔ وہ اپنی بناسپتی ماں کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے سونیا کو مجھ سے چھین لینا چاہتا تھا۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ یہ سوزوکو اور ہاروے کے ملنے کا وقت تھا۔ یہ یاد آتے ہی میں چپ چاپ سوزوکو کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ ہاروے کے ساتھ کلب کے کسی حصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاروے اس سے بڑی لگاوٹ کی باتیں کر رہا تھا۔ مس سوزوکو، میں تم سے مل کر ساری دنیا کو بھول گیا ہوں۔ جاپانی لڑکیاں ایک تو بے حد حسین ہوتی ہیں، دوسرے یہ کہ اپنی پیار بھری اداؤں سے دل جیت لینے کا فن جانتی ہیں، اور تم تو اتنی حسین ہو کہ میں تمہارے سامنے خود کو ہار گیا ہوں۔ سوزوکو بڑی لبھا دینے والی ادا سے شرما رہی تھی۔
اور مسکرا رہی تھی، جیسے ہاروے کی محبت بری باتوں سے سہزدہ ہو رہی ہو، مگر وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، الو کا پٹھا مجھے موم کی گڑیا سمجھ رہا ہے کہ میں اس کی باتوں کی گرمی سے پگھل جاؤں گی۔ یہ کمبخت ابھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میری محبت اسے جیل کی کسی تاریک کوٹڑی میں لے جائے گی۔ اس وقت ہاروے اپنے مطلب کی بات کرنے لگا۔ مجھے تمہارے جاپان سے محبت ہو گئی ہے۔ میں یہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور یہاں کے گھریلو کھانے بہت پسند کرتا ہوں۔ یہاں کا رہن سہن تو میں دیکھ رہا ہوں، مگر یہاں کے گھریلو کھانوں کے متعلق صرف کتابوں میں پڑھا ہے اور پھر دوسروں سے تعریفیں سنی ہیں، مگر کسی جاپانی کے ہاں مہمان بننے کا شرف حاصل کبھی نہیں ہوا۔ اس کی باتیں سن کر سوزوکو کی ایک دم چونک گئی اور سوچ رہی تھی، کمال ہے، فرحات تو واقعی نجومی ہے، پتہ نہیں یہ کیسا علم ہے اس کے پاس۔ پیشگوئی کر دی تھی کہ ہاروے ایسی باتیں کہنے والا ہے اور یہ کمبخت بالکل یہی باتیں کہہ رہا ہے۔ ہاروے نے اسے سوچ میں گم دیکھ کر پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں کچھ نہیں، بس تمہاری باتیں سن رہی ہوں۔ شاید تم یہ سوچ رہی ہو کہ کہیں مجھے اپنا مہمان نہ بنانا پڑ جائے۔ نہیں، تمہارا خیال ہے ہم جاپانی مہمان نواز نہیں ہوتے؟ میرے گھر چلو گے تو پپا تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ کیا وہ ہماری دوستی پر اعتراض نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں، میرے گھر والے بہت آزاد خیال ہیں۔ اگر تم چلنا پسند کرو تو میں یہاں سے ممی کو فون پر اطلاع دے دوں گی کہ ایک فرینڈ کو ساتھ لا رہی ہوں۔ اوہ مائی سویٹ سوزوکو، تم لوگ واقعی مہمان نواز ہو، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ سوزوکو وہاں سے اٹھ کر فون کرنے چلی گئی۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ کرنل سے فون پر کیا کہے گی، اس لیے میں ہاروے کی سوچ کو ٹٹولنے لگا۔ اسے اچانک ہی کامیابی نصیب ہوئی تھی، اس لیے وہ دروازے پر خوشی کے اندر سے بہت بے چین سا ہو گیا تھا۔ بے چینی کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوزوکو نے خلاف توقع اسی وقت گھر چلنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح مونیکا کو کامیابی کی اطلاع دے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب وہ مونیکا کو فون کرنے جا رہا تھا۔ کلب میں ایک ہی فون تھا۔ جب سوزوکو فون کرنے کے بعد دیکھا تو ہاروے سے اس کا سامنا ہو گیا۔ ہاروے نے اس سے اجازت چاہی کہ وہ بھی ایک ضروری کال کرنا چاہتا ہے۔ سوزوکو نے مسکرا کر ایک طرف ہو گئی۔ ہاروے نے فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھایا، پھر مونیکا کا نمبر ملانے لگا۔ جب دونوں کے درمیان رابطہ قائم ہوا تو میں نے فوراً ہی مونیکا کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہیلو ہاروے، اس وقت تو تمہیں سوزوکو کے ساتھ کلب میں ہونا چاہیے تھا، تم کہاں ہو؟ میں کلب سے بول رہا ہوں۔ خلاف توقع فوراً ہی کامیابی مل گئی ہے، سوزوکو ابھی مجھے اپنے ساتھ گھر لے جا رہی ہے۔ ویری گڈ، یہ تو کمال ہو گیا۔ اب سوزوکو کو والدین سے راو رسم بڑھانا تمہارا کام ہے، جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان سے کام کرو، ہمارے آدمی تمہاری حفاظت کے لیے آس پاس موجود رہیں گے، تم فکر نہ کرنا۔ ہاروے نے ریسیور رکھ دیا۔ میں بدستور مونیکا کے ذہن سے چپکا رہا۔ وہ ریسیور رکھنے کے بعد بڑی تیزی سے سوچ رہی تھی کہ کرنل کے رشتہ دار بھی پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر اس کی رہائش گاہ پر نہیں جا سکتے۔ پھر سوزوکو پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر ہاروے کو اس گھر میں کیسے لے جا رہی ہے؟ مجھے تو کچھ دال میں کالا نظر آتا ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے کہا، ہیلو، میں مونیکا ہوں، میجر سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ انتظار کر مجھ بتا رہی تھی کہ میجر پاماگوچی سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میجر کی آواز آئی، ہیلو مونی، کیا بات ہے؟ مونیکا اسے بات بتانے لگی۔ ہاروے اس وقت سوزوکو کے ساتھ اس کے گھر جا رہا ہے۔ کرنل نے ایک دم چونک کر کہا، کیا مطلب؟ سوزوکو اتنی جلدی اسے اپنے گھر لے جانے کے لیے راضی ہو گئی؟ او مونی ڈارلنگ، ہمارا کھیل بگڑ گیا رہا ہے۔ ہمارا آدمی جو ٹیکسی ڈرائیور تھا، اب تک کامیابی سے کام کر رہا تھا، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 1 گھنٹے تک اسے لاک اپ میں رکھا گیا، پھر اس سے ہمارا سازشی منصوبہ اگلوانے کے لیے وہ اسے
चैम्बर में ले गए। मैं जानता हूँ वो कितना खतरनाक चैम्बर है। वहाँ पहुँचकर अच्छों की कबूतरादी खाक में मिल जाती है और वो सारे राज उगल देते हैं। इसीलिए मैंने उसे रास्ते में ही ऊपर पहुँचा दिया। हमारे एक आदमी ने उसे रास्ते में गोली मार दी। अभी इसकी तरफ से इत्मीनान हुआ है तो ये हार्वे वहाँ फंसने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि वो क्लब से अभी नहीं निकले होंगे। तुम फौरन उसे दोबारा कॉल करो और उसे वहाँ जाने से रोक दो। यह कहकर उसने रिसीवर रख दिया। अब मैं यामागुची के ख्यालात पढ़ रहा था। वो परेशानी से सोच रहा था कि किस तरह भी हार्वे को वहाँ जाने से रोकना चाहिए। अगर मोनिका उससे क्लब में राब्ता कायम नहीं कर सकेगी तो बहुत बुरा होगा। वो रिसीवर उठाकर डायलिंग करने लगा। दूसरी तरफ से राब्ता कायम होते ही उसने कहा, हेलो पजियारा, फौरी अपने आदमियों को लेकर निकलो। गोल्डन नाइट क्लब में हार्वे को लेकर सुजुको अपने घर जा रही है। इन्हें रास्ते में ही रोक लो। अगर मुदाखलत करने वाला कोई ना हो और मौका मिल रहा हो तो सुजुको उठाकर कैसल में ले जाओ। हरी आप, जल्दी करो। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया और सोचने लगा।